آپ نے گناہوں کو دھونے والا عمل کوئی کیا؟ آہستہ سے آواز آئی ہے، کچھ لگتا ہے کہ کیا کیا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے آپ نے کیا کیا؟ نماز میں مزید خشوع لانے کی کوشش کی. وضو کے وقت نہیں کسی کو خیال آیا کہ وضو کے ساتھ وہ سب کچھ نکل رہا ہے، اور جب میل ہاتھوں سے نکل رہی ہو تو سوچا کریں، اور دعا دل میں، زبان سے نہیں، اور نہ ہی کوئی مسنون عمل ہے. اپنے محاسبے کے طور پر یا اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ اللہ گناہ بھی اسی طرح دھو دے. نماز کے شروع میں جو دعا ایک پڑھی جاتی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، یعنی وضو کر کے آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یعنی اتنے ہلاکت خیز ہیں ہمارے گناہ ہمارے لیے کہ ہم ان کو اپنے قریب بھی نہیں اب پھٹکنے دینا چاہتے. ان کو تو ہم سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. اس سے زیادہ فاصلہ کسی اور چیز کا ہے جو مشرق اور مغرب کا؟ یعنی بہت زیادہ فاصلہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال بالماء، پانی سے، والثلج، پانی نہیں تو برف سے، والبرد، اولوں سے، یعنی کسی بھی طریقے سے. کبھی آپ نے اس دعا کے معنی پر بھی غور کیا؟ اس میں بھی آپ دیکھیے نا کہ پانی، برف اور اولے، تین چیزوں کا ذکر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی سے جب دھل جائے تو پھر برف کی کیا ضرورت ہے؟ تو مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ پانی اور برف اور اولوں کٹھا ہی سب کے ساتھ. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر پانی نہیں کہیں اور وہ جم گیا ہے، برف کی شکل میں ہے، تو اسی کے ذریعے، اور اگر وہ بھی نہیں تو اولوں سے ہی بندوبست کر دی. نہیں کوئی بھی طریقہ ہو جس سے اس نجاست سے میری جان چھوٹ جائے. اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو تو داغ دھبوں سے، میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں، اگر اس تصور کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر یہ دعا مانگے وضو کر کے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی کو کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کل ایسے ہی مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جسے نماز پڑھنی ہو وہ حرام کاریاں کرے، وہ نشہ کرے، کیونکہ ایک نماز سے دوسرے کا انتظار کیا ہے؟ رباط. تو نشے میں تو جا ہی نہیں سکتے، نشے میں جانے کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ شخص نشہ نہیں کر سکتا جو نماز کی اہمیت جانتا ہو، نماز پڑھتا ہو. پھر اسی طرح کوئی شخص زنا کر سکتا ہے نماز پڑھنے والا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ غسل جنابت سے انسان کو نہانا پڑتا ہے، نماز کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے، فزیکلی بھی. تو ایک شخص زنا کر کے پھر غسل جنابت کرے گا کہ میں نماز پڑھ سکوں؟ وہ کس منہ سے نماز کی طرف جائے گا؟ تو لوگوں نے آسان طریقہ کیا کیا ہے؟ نمازیں چھوڑ دی، نمازیں ایک طرف رکھ دی اور حرام کاریوں میں پڑ گئے. کوئی شخص شراب پی سکتا ہے جسے نماز پڑھنی ہو؟ اس کو تو یہ ہوگا کہ مجھے فزیکلی بھی پاک صاف ہوش و حواس میں ہونا چاہیے، میں سکران یا نشے والی کوئی چیز نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے تو نماز پڑھنی ہے. تو کس طرح نماز ہمیں برائیوں سے روک کے رکھتی ہے. اگر واقعی ہمارے دل میں نماز کی اہمیت آ جائے تو سارے گناہ آہستہ آہستہ خود ہی نکل جائیں. کوئی بھی انسان غلط کام کر رہا اور اتنے میں اذان ہو جائے، کیا اس کے اندر احساس نہیں ہوگا کہ میں کر کیا رہا ہوں؟ مجھے تبھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، مجھے تو نماز پڑھنی ہے. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو جس طرح ہمیں عملی طور پر گناہوں سے نماز روک لیتی ہے، اسی طرح وضو کی اتنی زبردست حکمت ہے کہ انسان کو فزیکلی اس کیفیت سے گزارا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وضو کا کیا فائدہ، یعنی بظاہر تو جسم پہ کوئی نجاست نہیں لگی. اب اگر مثلا آپ نہا کے نکلے ہیں، نہانے کے بعد آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پیش آ گئی، اب فزیکلی تو آپ بالکل نہائے دھوئے صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو پھر وضو کرا رہی ہے؟ وضو کو ختم کرنے والی کتنی ہی چیزیں ہمیں ہمارے دین نے بتائیں تاکہ ہم بار بار اپنے آپ کو فزیکلی بھی واش کریں. کہ جو فزیکلی واش کرنا ہوتا ہے، اور وضو کا کتنا بڑا اجر بتایا گیا کہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. تو یہ وضو کا کرنا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمیں گناہوں کو دھونا ہے. صرف ہاتھ منہ نہیں دھونے، گناہوں کو دھونا ہے. اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا کہ گناہ آخری قطرے کے ساتھ بھی ٹپکتا ہے. وضو کرنے کے بعد جو آخری قطرہ گرتا نا، اس کے اندر بھی روحانی طور پر، یعنی بظاہر وہ پانی نظر آتا مگر روحانی طور پر یا باطنی طور پر اس کے ساتھ گناہ ٹپک رہا ہوتا ہے. اور پھر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی خوبصورت ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جو اگر واقعی ہم ذرا سا غور کر کے پڑھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک سفید چادر سامنے آ گئی.
میرے امیجنیشن میں تو اسی طرح آتا ہے کہ جیسے ایک دھلی دھلائی سفید چادر آ گئی ہے، یہی اب میرے دل کی کیفیت ہے یا میری حالت ہے. تو اس سے انسان ایک دم بہت سے بوجھوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر اطمینان اور سکون کے ساتھ اگلا کام کرتا ہے. اور وہ جو دل میں ایک ٹھنڈک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کیا کہا ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. یعنی میں نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت بھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ جو ایک دل کی کیفیت ہے اور وہ جو ایک سکون ہے اور وہ جو ایک خوشی ہے اور وہ ایک جو بوجھ سے آزاد ہونا ہے، وہ کیفیت انسان کو دنیا اور دین دونوں کاموں میں آگے بڑھاتی. اور اگر آپ کے اوپر گناہ کا بوجھ ہے تو آپ کی نیکیوں کی رفتار لازماً سست ہوگی بوجھل ہو کر، اور اسی طرح دنیا کے کاموں میں بھی آپ ایک گلٹ کا شکار ہوگی، ایک بے چینی سی آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہوگی اور چمٹی ہوئی ہوگی. اس لیے یہ ہمارے فائدے میں ہے کہ ہم نماز کی پابندی کرتے ہوئے شعور کے ساتھ یہ سارے افعال کریں کہ جس سے ہم واقعی بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور ہمارے گناہ ساتھ ساتھ دھلتے جائیں. دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہو سکتا کہ جس سے آپ گناہوں سے بچ سکیں، کیونکہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں. کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود آپ نہیں بچ سکتے. یہ چمٹے میں ہمارے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو کیا آپ ثواب کر رہے ہیں؟ یعنی مثلاً آپ کا میں کوئی گناہ نہیں کرتی، سب چھوڑ کے میں یہ بیٹھی ہوں. اللہ نے یہ آپ کو جسم و جان، روح، ایمان، یہ سب کچھ بیٹھنے کے لیے دیا. یہ جرم نہیں ہے سب کچھ رکھ کے پھر بیٹھ جائیں آپ؟ یہ بھی تو ایک گناہ ہے. تو اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو بھی ہمیں غلط کام کر رہے ہیں، اور اب کچھ کرتے ہیں تو بھی غلطی ہوتی ہے، چلتے ہیں تو پھسلتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، دونوں حال تو چین کہیں نہیں ہے. میں بہت اس بات پہ سوچتی یا اللہ وہ کون سی جگہ ہو، وہ کیا طریقہ ہو کہ میں اس مشکل سے نکل آؤں. ابھی تک مجھے تو کوئی طریقہ نہیں ملا. جو بھی کام کرتے ہیں وہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی. پھر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہم پھر ساتھ ساتھ اینٹی ڈوٹ لیتے رہیں، یعنی ادھر سے غلطی ہوئی اور ادھر سے صفائی، ادھر سے گندگی پڑی ادھر سے دھلائی. یہ ہے حل. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کتاب اچھے سے پڑھ لیں، گناہوں کو دھونے والے اعمال. چلیے آج ایک اور حدیث آپ کو سناتی ہوں. میں پیج آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ساری کتاب تو میں آپ کو پڑھا نہیں سکتی کیونکہ ٹائم کم ہے، لہذا کچھ چیزیں آپ خود پڑھیں گے اور کچھ میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں. اس میں ایک تو 27 پیج پر سمع اللہ لمن حمدہ کا جواب دینے والا. جب امام رکوع سے اپنا سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے جواب میں ربنا لک الحمد یا ولک الحمد دونوں طرح آتا ہے، یہ کہنا چاہیے. اب اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی خود بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس کتاب میں جو بھی روایات آئی ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی، یعنی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، تو تسلی سے آپ عمل کر سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اس لیے کہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جائے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. جب وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ تو فرشتے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، یعنی اس کا جواب ہے ایک طرح سے. اب آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. اگر یہ میچ کر گیا، اور کب میچ کرے گا؟ جب آپ منہ میں جلدی سے پڑھ دیں گے. اس کے لیے پھر طریقہ ہی میٹر کرتا ہے نا کہ آپ پڑھ کس طرح رہے اس کو، تو اس میں پھر پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو نماز بذات خود بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اس میں مزید کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھنا وہ بھی. یہ حدیث آپ اپنے بہن بھائیوں کو، جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا، بچے جو نماز مسجد میں نہیں جاتے پڑھنے، ان کو جب آپ اس طرح کی بات بتائیں تو ذرا شوق اور دلا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہے نا کہ اس فضیلت کا حقدار وہی انسان بنتا ہے جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے. لیکن خواتین کے لیے پسندیدہ نماز ان کے گھر کی نماز ہے.
لہٰذا اگر وہ خود پڑھیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی محروم نہیں رہیں گی، لیکن شرط ہے کہ اچھی سے نماز پڑھی جائے۔ اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ فرشتے نماز کے وقت موجود ہوتے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہوتے اس وقت، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تسبیح اور تحمید میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بندے کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا اور مسنون دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، یعنی رکوع کر کے کھڑے ہو کے ذرا سا ٹک جائیں، یہ نہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اٹھتے ہوئے اور ربنا ولک الحمد سجدے میں جاتے ہوئے۔ عام طور پہ ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں جلدی میں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں، ذرا رک جائیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس تسبیح کی بھی بہت فضیلت ہے، کیونکہ نماز بخشش کا ذریعہ کب بنتی ہے؟ جب بندہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو یہ بھی مقام ہے حمد و ثنا بیان کرنے کا۔ تو اگر آپ یہ تسبیح جانتے ہو، کیونکہ ایک دفعہ کسی صحابی نے آپ کے پیچھے یہ تسبیح پڑھی نماز کے اندر، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس تسبیح کو لینے کے لیے لپکے ہیں، یعنی انہیں اتنی پسند آئی ہے، کیونکہ فرشتے خود بہت تسبیح کرتے ہیں نا اللہ کی۔ سب سے پسندیدہ کام فرشتوں کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، جیسے پہلے پارے میں بھی آتا ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی فرشتوں کے اور بہت سے کام ہیں، لیکن ان کا پسندیدہ ترین کام کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں فرشتے کائنات کے انتظام پہ مامور ہیں، بارشوں کے برسانے کے اور جان نکالنے کے اور بہت سے بے شمار کام ہیں ان کے، لیکن انہوں نے اپنا سب سے پسندیدہ کام وہاں ذکر کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو وہ تسبیح کرتے ہیں، اور یہاں بھی تسبیح کے وقت خاص طور پر جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تسبیح جو ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ فرشتوں کی پسندیدہ ترین تسبیح تھی۔ 30 سے زائد فرشتے آگے لپک کے اس کو اٹھانے لگے، تو اس کو بھی اگر آپ پڑھ سکیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ پڑھ لیں تو جب اللہ اکبر کہیں تو نیچے جائیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے نماز میں خشوع کرنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہر سٹیپ کے بعد ذرا سا رک جائیں کہ آپ کے جسم کی حرکت ختم ہو جائے، پھر اگلا سٹیپ ادا کریں۔ پھر جمعے کی فضیلت پر ہے، یہ بھی آپ اپنے جو مرد حضرات ہیں ان کو بتا سکتے ہیں۔ 35 صفحے پر آخری حدیث ہے، چونکہ پیچھے ہم اس سے ملتی جلتی حدیث پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں ایک نئی بات ہے جو آپ سے کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں جہاں اس نے مسجد میں نماز پڑھی بیٹھا رہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو۔ یعنی سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ بیٹھ کے تسبیحات کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، وہیں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہر نماز کے بعد تو ممکن نہیں، لیکن بعض نمازوں کے بعد آپ اپنے گھر میں کام میں روٹین میں چھٹی کے دن زیادہ دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو نماز کی جگہ پر بیٹھ کر جب تک آپ بے وضو نہیں ہوتے تو اس وقت تک فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے اور اس پہ رحمت کر۔ تو ہم سب کتنے محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، لیکن عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ادھر سلام پھیرا اور ابھی دوسرا سلام تو پورا نہیں ہوتا کہ ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کبھی آپ نے ٹیلی ویژن پر نماز دیکھی ہوگی، حرم سے نماز آتی ہے جو، کبھی اگر آپ نے غور کیا ہو، میں عام طور پہ فجر کی نماز دیکھتی ہوں، تو اس میں ہوتا کیا ہے، جن لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے نا، ابھی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جلدی سے کر کے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے پہنچ جائیں، اور وہ جو پیچھے مکبر ہوتا ہے وہ تو ابھی اس کے سلام تو چل ہی رہے ہوتے ہیں اور لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں وہاں۔ تو بعض اوقات ہمارا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی طرف اسی طرح ادھر سلام پھیرا نہیں اور ادھر دوڑ لگا دی، مصلی سے فوراً اٹھ کے ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ تو کوشش کیا کریں، الا یہ کہ آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے، جیسے خواتین بزرگ ہو جاتی ہیں تو پھر بعض اوقات ان کا فرش پہ بیٹھنا بہت دوبر ہو جاتا ہے، اس لیے میں جوان بچیوں سے کہوں گی کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، اس عمر کو پہنچنے سے پہلے کہ جس میں آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا دوبر ہو جائے۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں
خصوصاً خواتین میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سرٹن ایج پہ پہنچ کے ان کے لیے فرش پہ بیٹھنا محال ہو جاتا ہے. ہڈیاں ایسے دکھنے لگتی ہیں, گھٹنوں کی ایسی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں, جسم میں ایسی دردیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بیچاری اس جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتی, لا محالہ اٹھنا پڑتا ہے. اب ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ مواقع پھر کم ہوتے جاتے ہیں نا, نیکیوں کی دوڑ بھی سست ہو جاتی ہے, اس طرح نہیں ہو سکتی. کیونکہ اکثر بچوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ اس عمر میں اچھے کام کرو, کہتے ہیں لو آپ نے اپنی تو ساری زندگی اور کاموں میں گنوا دی, ہمیں کہتے ہیں ابھی سے کرو. میں کہتی ہوں کہ یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں یہ بچے, یہ شکر نہیں کرتے کہ انہیں جلدی پتا چل گیا. انہیں تو کہنا چاہیے شکر ہے آپ کو لیٹ پتا چلا اور ہمیں جلدی پتا چل گیا, ہم لکی ہیں. یہ کہنے کی بجائے الٹا کہتے ہیں چلو آپ نے تو اتنی زندگی گمراہی میں گزاری اور ہمیں آپ کہتے ہیں ابھی سے کرو. کہ نیکیوں میں جلدی کرنے کو آپ ایک عیب کا کام سمجھتے ہیں, اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. شکر کیوں نہیں کرتے کہ آپ خوش قسمت ہے پہلے پتا چل گیا. اگر دنیا کی کسی چیز کا اگر ماں باپ کہنا کہ ہمارا بزنس تو وہ آفٹر 40 اتنا فلرش کیا تھا اور تم تو 20s میں یہ لے بیٹھے ہو, تو وہ آپ کہیں گے بہت لکی ہیں ہم کہ ہمیں 20s میں اتنا کچھ مل گیا جو ماں باپ نے 40s میں جا کے کمایا. دنیا کے لیے تو الٹے پیمانے ہیں ہمارے, لیکن دین کی بات ہو تو کہتے ہیں آپ تو 40 سال کے بعد یہ کر رہی تھی اور ہمیں کہتی ہیں 20 سال میں ہی کر لو. انتہائی ناسمجھی کی بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ان کی ایج ایسی ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی. مگر آپ طریقوں اور دلیلوں سے تھوڑا تھوڑا پیار سے, محبت سے, لاڈ سے سوچ بدل سکتے. اصل بات ہوتی ہے انسان کی سوچ بدلنا. اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر گھر والوں سے کچھ بھی کرانا مشکل نہیں ہوتا. ہم بعضوں کا چیزوں کو صرف ٹھوستے ہیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, پھر وہ اکتا جاتے ہیں ہم سے کہ یہ نہ نظر آئے ہمیں کہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ کنورسیشن کریں, ڈسکشن کریں, پوچھیں اور پھر آخر پہ جا کے ان کو فورس کریں تو وہ تو ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس ایج میں اگر ممکن ہو دن میں ایک نماز میں, ہفتے میں ایک دن اس عمل کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیں کہ نماز کے بعد کچھ دیر مصلی پہ بیٹھ کے فرشتوں سے دعائیں لینی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں, کوئی نیک بندہ ہمیں ملے تو ہم اسے کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو. اس کو کہتے ہیں دعا کرو, اس کو کہتے ہیں, پھر اس سے وعدے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بوجھ ڈالتے رہتے ہیں. اور اس بیچارے کے پاس اپنے لیے مانگنے کا بعض اوقات وقت نہیں ہوتا, دوسروں کے لیے کیا مانگے گا. اور ادھر فرشتے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تم ذرا خود مصلی پہ بیٹھو نا, ہم بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے کس وقت کون دعا کر سکتا ہے. تو فرشتوں کی دعا کا مستحق ہوتا ہے وہ شخص جو خود نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جائے کچھ دیر. تو اس میں جلدی نہ کیا کرے, بہت دیر بھی نہ لگائے کہ گھر والے تنگ آ جائیں, لیکن اپنا ایک خاص وقت بنائیں ہر کام کا, ایک پرائیویٹ ٹائم جب لوگوں کو آپ کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے نا, مثلاً اگر فجر کے وقت گھر والے سو رہے ہیں, آپ علی اٹھ کے تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بچے سو گئے, آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے ادھر مصلی پہ بیٹھ کے ہی کر لیں, یعنی اپنی دعائیں وہیں بیٹھ کے کر لیا کریں. قرآن پاک رکھ لیں, کوئی بک رکھ لیں, وٹ ایور. لیکن جب تک آپ اس مصلی پہ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, انجوائے کیا کریں. ہم تو اب کچھ اور کر رہے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنا لیسن بیٹھ کے یاد کر لیا کریں, کچھ بھی, اینی تھنگ. تو کم از کم روز ایک دفعہ, اتنا نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن, چھٹی کے دن یا کوئی ایک دن جس میں آپ ذرا زیادہ دیر مصلی پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ بھی بڑی خوبصورت ہے 39 پیج پہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. یہ بھی بخاری کی روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور سمندر کی جھاگ کے چھوٹے چھوٹے گناہ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا نا, عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا, ورنہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک ڈھیر بن کے جلا ڈالتے ہیں, یعنی زیادہ ہلاکت خیز ہو جاتے ہیں. بڑا گناہ تو ایک ہی بڑا نا, لیکن چھوٹے چھوٹے مل کے اس سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. تو یہ جو سمندر کی جھاگ والی بات آتی تو میرے سامنے وہی ایک پکچر آ جاتی ہے کہ چھوٹے 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 گناہ ڈھیر لگ گیا ان کا, جن کو ہم نے حقیر سمجھا وہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی بن گئے. ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی حمد و ثنا. پھر آپ دیکھیں تسبیح,
تسبیح جو ہے یہ کتنی بہترین چیز ہے. لیکن مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھنے کو یہ عمل بہت چھوٹا لگتا ہے اور آپ کہتے لو یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں آرام سے ہی کر سکتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنے آرام سے نہیں ہوتا. اصل مشکل پابندی ہے، روزانہ کرنا. صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ عمل لکھا ہوا ہے. کتابیں آپ کے پاس ہیں، کتنے لوگ اب تک کرتے ہیں؟ کتابیں تو سب کے پاس، لیکن فیو ہینڈز ہیں، سارے نہیں ہیں. 100% نہیں کر رہے آپ لوگ. کتنا آسان عمل ہے لیکن 100% نہیں ہو رہا. میں چاہتی ہوں کہ یہ عمل آپ سب میں ہونا چاہیے. کوئی مشکل نہیں. اگر آپ ایک دن بیٹھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 دفعہ گنے تو 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. تو 24 گھنٹوں میں 2-3 منٹ نہیں اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے اس کا کیا حل نکالا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں اپنے پڑھانے کی جگہ پر جانے کے لیے یا آفس جانے کے لیے، تو میں بیٹھتے ہی ایک اور کام کرتی ہوں. آپ کو پتا نا سواری پہ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو عام طور پر میں گھر سے نکلتے ہی سبحان الذی سخر لنا اور وہ گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھ لیتی ہوں، اور جو ہی گاڑی قبلے کی طرف مڑتی ہے تو میں اللہ اکبر کر کے 2 نفل شروع کر دیتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سواری پر بھی نفل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے اوپر اتنے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں کہ نفل پڑھنے کا ٹائم کم ملتا ہے. تو ایسے اوقات کو انسان استعمال کر سکتا ہے. اللہ ہی کہ آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں پھر تو نہیں ہو سکتا نا، پھر تو مشکل ہے. لیکن اگر آپ کہیں بھی ہیں تو جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں آپ بیٹھ کے آرام سے نیچے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، پھر تیسری بات یہ کہ جو ہی نفل ختم ہوتے ہیں تو میں تسبیح لے کے یہ تسبیح پوری کر لیتی ہوں. بعض اوقات اتنی دیر میں وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں اترنا ہوتا ہے تو میں اس وقت تک اپنے کمرے میں نہیں داخل ہوتی جب تک میری تسبیح ختم نہ ہو جائے. تو اس طرح سفر جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا گزر جاتا ہے اور وہ دن کا ایک وظیفہ ہو جاتا ہے. عمل کب چھوٹتا ہے؟ جب سفر میں، یعنی اس طرح کے سفر میں ہوتی ہوں کہ ابھی اس وقت یہاں ہو اور ابھی وہاں ہو اور ابھی کوئی آ گیا اور ابھی فون آ گیا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر میں بیچ بیچ میں پڑھتی رہتی ہوں مگر وہ جو ایک پابندی ہوتی ہے وہ چھوٹتی ہے. تو آپ لوگ اس وقت اس سال میں اپنی عادت کچھ اس طرح بنا لیں کہ مثلاً آپ اسی طرح عمل کر سکتے ہیں. آپ گھر سے نکلیں اس وقت، یا اگر آپ ہاسٹل کے اوپر سے آ رہے ہیں تو اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں. اترتے ہوئے سیڑھیاں تو ویسے ہی سبحان اللہ پڑھنا ہی ہوتا ہے، اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ادھر ادھر گھوم کے اپنی تسبیح پوری کر لیں. یا یہ کہ کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں اور ابھی لوگ آ رہے ہیں یا آپ رک کے چل رہے ہیں تو اس وقت میں پورا کر لیں. لیکن جب تک آپ اس عمل کو کسی چیز سے گرا نہیں لگائیں گے نا تو آپ کی پابندی نہیں ہوگی، اور اگر پابندی نہیں ہوگی تو پھر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو کوئی ایسا ٹائم جس میں آپ سوچے کہ یہ کام تو میں روز ہی کرتی ہوں، مثلا آپ گھر میں روز برتن دھوتے ہیں تو آپ اس میں ٹائم دیکھ لیں 2-3 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ بھی گنے تو 100 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کیا نقصان ہے. یعنی ایک دن آپ بیٹھ کے ٹائمنگ کر لیں. پھر تسبیح نہ بھی اٹھائیں تو اتنے ٹائم تک آپ وہ تسبیح پڑھ کے بھی اس ثواب کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ایک اور حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ جو پچھلا ہے یہ تو بہت ہی مختصر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، لیکن یہ ذرا سا اس سے طویل ہے. تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو زیادہ فائدہ، لیکن اگر آپ یہ نہ کر سکے تو کم از کم آدھا والا ضرور کر لیں. اور یہ سب سے بڑی بات ہے نا کہ میزان میں بہت بھاری ہے، تو یہ اس اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ دیں گے. اسی طرح ذکر میں ایک اور بڑی ہی بہترین چیز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. کچھ لوگ بہت اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، یا ہم مستقل مزاجی اختیار نہیں کر سکتے، یا ہم بھولتے بہت ہیں، یا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو کلمہ ہے یہ شیطان سے بچانے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتب لہ 100 حسنۃ ومحیت عنہ 100 سیئۃ
وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 بار کہے تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچانے کا ذریعہ رہے گا۔ اور جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا، اس سے بہتر کوئی شخص عمل نہیں لائے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔ اور اگین پھر وہی بات ہے کہ کس کے پاس وقت ہے کہ 100 دفعہ یہ پڑھے؟ وقت ہوتا ہے، ہم استعمال نہیں کرنا جانتے، ہم اس کو مینج نہیں کر پاتے، ہم اس کو مقرر نہیں کرتے۔ یعنی کتنی مفید چیز ہے کہ آپ اس کو اگر اپنی عادت بنا لیں تو ایک نہیں کئی فائدے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، کچھ تو فضائل اعمال کی حدیثیں بہت ضعیف ہوتی ہیں، بڑے بڑے فائدے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ حدیثیں اوتھینٹک نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اوتھینٹک ہے، یعنی یقینی بات ہے، آپ پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، نمبر 2 100 نیکیوں کا لکھا جانا، پھر نمبر 3 100 برائیوں کا مٹنا، اور نمبر 4 صبح سے شام تک شیطانی حملوں سے حفاظت، اور شیطان کی اکساہٹیں، وسوسے، اس کا بھلوانا، جو بھی کچھ شیطان دشمنی میں کرتا ہے، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا، ڈرانا، خوف دلانا۔ آپ کو پتا ہے کبھی آپ قرآن پاک کی روح سے دیکھیں کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے؟ کوئی ایک اسائنمنٹ ان کو دے دیں کسی وقت، قرآن کو ذرا دوبارہ سے پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ یعنی شیطان کیا کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، انسانی الشیطان بھلواتا ہے، پھر اسی طرح ینزغ بینکم فساد ڈلواتا ہے، یعنی اور بھی اس کے بہت سے کام ہیں۔ شاید شیطان کے ہتھ کنڈوں میں کچھ چیزوں کا ذکر بھی ہو، مجھے نہیں اب یاد کیونکہ 5 سال ہو گئے اس لیکچر کو۔ تو اینی ہاؤ، اب شیطان کے جتنے بھی وار ہیں ان سارے واروں سے یہ کلمہ آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ یعنی آپ کے اندر ایک ایمان کی ایسی طاقت ہوگی، شیطان آپ کے اوپر آ نہیں سکتا۔ اور یہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ان کو جن چمٹے میں اور معلوم نہیں کون کون ان کے پاس آتا ہے اور جاتا ہے، ان سب کو بھی اس سے خلاصی ہو سکتی ہے۔ یعنی جو اس قسم کی گفتگو فرمائے ان کو بھی یہ نسخہ بتایا کریں کہ آپ یہ عمل کریں اور پھر بتائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اچھا جناب، اگر یہ 100 دفعہ نہ کہہ سکیں تو کم از کم 10 دفعہ کہہ لیا کریں، کیونکہ 45 پیج پر آخر میں یہ حدیث دیکھیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرار کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 شخص آزاد کیے۔ یعنی اس کا صرف اتنا فائدہ ہے اگر 10 دفعہ پڑھے، لیکن اگر آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو پابند کر سکیں، اور اس ایج میں تو آپ کے اوپر کوئی بہت بڑے مسئلے مسائل نہیں ہیں، گھر جاتے وقت واپسی پہ اگر آپ یہ باندھ لیں، ایک تسبیح کر لیں، آتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ کر لیں اور جاتے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ کی کر لیں۔ اور اگر ایک دن آپ ٹائمنگ کر لیں، مثلا آپ خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اتنے منٹ میں گھر آتا ہے اور اتنے منٹ میں پڑھ کے یہ کلمہ 100 دفعہ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا، اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ اب آپ دیکھیں کتنی آپشنز آپ کو دی جا رہی، آپ ایک کام کر لیں، وہ نہیں کر سکے دوسرا کر لیں، وہ نہیں کر سکے تیسرا کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں۔ خوش قسمت ہے وہ جن کو یہ سب کرنے کی توفیق ہو جائے، کیونکہ یہ توفیق کی بات ہے، مشکل نہیں ہے، بہت ٹائم نہیں لگتا، ٹائم مینج کرنا خود سیکھیں، کیونکہ ذکر جو ہے وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تینوں حالتوں میں کیا جا سکتا ہے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بنا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کرتے ہوئے آپ ذکر کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کو باندھنے کی اور پابندی کی ضرورت ہے۔
اور اس میں بھی میں نے خود دیکھا تھا 1.5 منٹ لگتا ہے یہ تسبیحات پڑھنے میں، اور ثواب کتنا زیادہ ہے. اور ایک اور بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھ کے جیسے آپ تھوڑا سا تھک جاتے ہیں نا، تو بیٹھ کے جب تسبیح کرتے ہیں تو آپ اس سے ایک طرح سے آرام بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں. یعنی نماز کے بعد فرض نماز آپ نے اچھی سی پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں جیسے آپ یو فیل ٹائرڈ لٹل بٹ، یعنی فزیکلی، تو آپ یہ تسبیح پڑھ لیں تو پھر دعا کر لیں، تو اس سے آپ کو اور زیادہ اطمینان اور سکون نصیب ہوگا. اور اسی سے ملتی جلتی حدیثیں جو ہیں یہ مزید بھی موجود ہیں، یہ آپ کے خود پڑھنے کے لیے میں نے چھوڑ دی ہیں. اور اس میں خاص طور پر رات کے وقت سوتے وقت اگر یہ تسبیحات پڑھی جائیں، خصوصاً تھکاوٹ کے بعد، آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ تسبیح پڑھنا شروع کریں، پوری ہونے سے پہلے ہی سو جائیں گے. میں نے اکثر ہی تجربہ کیا، ایسا سکون آتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کتنی پڑھی گئی اور کتنی نہیں. حضرت فاطمہ سے متعلق یہ حدیث ہے، ان کو تسبیحات فاطمہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شکوہ کیا کہ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھ پر نشان پڑ گیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی مانگنے کے لیے آئیں. اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور چلی گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے حضرت فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستروں پر سونے کے لیے جا چکے تھے. میں نے آپ کو دیکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا اٹھو نہیں، اپنی جگہ رہو. آپ تشریف لا کر ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہو. جب تم دونوں اپنی خوابگاہ میں اپنے بچھونوں پہ جانے لگو تو 33 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ. یہ عمل تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہوگا. یعنی کوئی خدمتگار تمہیں دبائے بیٹھ کے تو اس سے بہتر ہے کہ تم یہ تسبیحات پڑھ کر سو جاؤ. اچھا، اس میں 2-3 اور باتیں بھی پتہ چل رہی ہیں. نمبر 1 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر والدین سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا. یعنی والدین سے سوال میں نہیں آتا، یعنی کسی اور سے جیسے آپ سوال کرتے تو معیوب ہے نا، لیکن والدین کے پاس جا کر اپنی حاجت آپ رکھ سکتے ہیں، پیغام بھی بھیج سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اب بھی ہمارے یہاں بیٹیاں عام طور پر کچھ مشکل آتی ہے تو پیرنٹس کے پاس ہی جاتی ہے، تو اس کا بھی جواز ہے یہاں، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کیوں آئی تھی اور کیوں پوچھا اور یہ منع ہے، نہیں، یہ شدت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل سوچا. اچھا، پھر یہ کہ جب آپ تشریف لائے تو وہ دونوں اٹھنے لگے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی بڑے کو دیکھ کر ادھر ہی مزے سے بیٹھے نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ اٹھ کر ویلکم کرنا چاہیے، خصوصاً جب آپ کے گھر میں کوئی آیا ہو. الا ہی کہ آپ بیمار ہو یا کوئی تکلیف ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو معذوری میں آتی ہو، ادروائز کوئی بزرگ گھر میں آئے خاص طور پر تو اٹھ کے ملنا چاہیے اس کو. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ چونکہ وہ لیٹ چکے تھے، رات کا وقت تھا، تھکاوٹ کا، سونے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھنے سے روک دیا کہ نہیں، تم نہیں اٹھو، ہاں لیٹے رہو، جہاں ہو وہیں رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. اچھا، دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ نے اپنی ٹانگیں لمبی کی ہوں گی، جب ہی آپ کا پاؤں حضرت علی کے سینے تک جا کے لگا نا. اور مدینہ میں بہت شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، مکہ میں اتنی نہیں ہوتی لیکن مدینہ میں ہوتی ہے، تو آپ کے پاؤں ٹھنڈے تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. اور پھر آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خدمتگار سے بڑھ کر ہو، اور تم یہ تسبیح پڑھ لیا کرو. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ذکر الہی ہماری جسمانی تھکاوٹ کا بھی علاج ہے، ثواب کا ثواب اور سکون کا سکون. اور آپ فرمائیے. بالکل، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں کورس کرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کوئی اچھی سی بات بتائیں، تو اچھی باتوں میں یہ ایک نسخہ کوئی آپ ان کو بتا سکتے ہیں. ان سے پوچھ لیا کہ آپ کام کر کے تھک تو نہیں جاتے، یا بیکار رہ کے تھک تو نہیں جاتے. کہ کچھ لوگ کام کر کے تھکتے ہیں اور کچھ بیکار رہ کے بھی تھکتے ہیں. جو لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، اوتھینٹک مصنون بہترین وظیفے ہیں،